اسلام آباد میں کئی مہینوں سے اس بات کی بازگشت ہو رہی تھی کہ کے پی میں گورنر راج کیا جائے گا، لیکن اب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا فیصلہ شاید کر لیا گیا ہے۔ کچھ منسٹرز کے جو بیانات آ رہے تھے اس میں تو یہی صاف لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اس پہ صرف عمل کرنا باقی ہے، لیکن ان کو شاید یہ خیال نہیں ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ یوں تو اگر انہوں نے کئی چیزیں کہی ہیں کہ اس کی وجوہات جو بتائی ہیں، منسٹرز جو بتا رہے ہیں اور حکومت جو بتا رہی ہے کے پی میں گورنر رول لگانے کا جواز جو بات کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لالیسنس بڑھتی جا رہی ہے، ٹیررزم بھی ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کے پی کی حکومت جو ہے گورننس دینے میں ناکام ہو گئی ہے۔ یہ وہ الزامات ہیں جو کہ پہلے بھی لگتے گئے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں آئی ایس پی آر کے چیف کی بھی ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی ایک حد تک جو ہے ایک طریقے سے جو ہے وہاں کی حکومت کو ملوث کرنے کی کوشش کی تھی کہ ٹیررزم کے واقعات جو ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ڈرگ مافیا کے ساتھ بھی پورے سیاسی تعلقات موجود ہیں۔ یہ تمام الزامات پہلے بھی لگتے تھے، لیکن اس کی بنیاد جو ہے وہ سیاسی رہی ہے ہمیشہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کے پی میں حکومت جو پی ٹی آئی کی آئی ہے، وہ شروع سے جو ہے اس کا ایک محاذ اس مرکزی حکومت کے ساتھ ہوا تھا، جس کے ساتھ بارے میں ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ مرکزی حکومت یا جو نیشنل اسمبلی ہے یا پارلیمنٹ ہے، اس کا وجود کس طرح سے آیا تھا۔ لیکن جب الیکشن ہوا ہے تو ٹھیک ہے، کے پی میں وہ اس طرح کی دھاندلی نہیں ہو سکی اور وہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت بن کے آئی۔ لیکن یہ لگتا تھا کہ شروع سے یہ مرکزی حکومت کو، جو مرکز کی ہم بات کرتے ہیں، تو تمام جو طاقت کے سرچشمہ ہیں اس وقت، ان سب کو اس بات کو کھٹکتی تھی کہ وہاں پی ٹی آئی کی حکومت وہاں موجود ہے۔ کوشش اس بات کی بھی کی گئی تھی پہلے بھی کہ اس کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بھی کوشش کی گئی تھی کہ باوجود اس کے کہ ان کو اتنی 2/3 اکثریت حاصل ہوئی تھی الیکشن میں پی ٹی آئی کو، پھر بھی کوشش یہ کی گئی تھی کہ ان کی مائنورٹیز کی اور ریزرو سیٹیں جو تھی خواتین کی اور مائنورٹیز کی، اس کو جو ہے اس کو نہیں دیا گیا تاکہ اس کی کم ہو جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے اسمبلی میں پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں پچھلے کئی مہینوں سے کے پی میں بھی بہت تبدیلی آئی ہے۔ پہلے جو ہے وہاں کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور جو تھے، ان کو ہٹا کے جو ہے ایک نیا چیف منسٹر بنایا گیا ہے، اور وہ چیف منسٹر جو ہے جس کے متعلق ہم نے کبھی پہلے نہیں سنا تھا، اور اس کا جو ہے کوئی اس طرح کے سیاسی تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن ایک جس کو کہتے ہیں کہ ایک سرگرم ایک کارکن پی ٹی آئی کے تھے، جو طالب علمی کے زمانے سے ان کی ایسوسیشن میں موجود تھی، اس کو عمران خان نے اس کو نامزد کر دیا۔ اب اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ پوری وہاں پہ قیادت جو ہے حکومت کی وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ اب قیادت جو ہے وہاں پہ ینگ جنریشن کے پاس آ گئی ہے، جس کو سہیل آفریدی اس کے چیف منسٹر ہیں، جن کی عمر شاید 33 سال ہے، اور یہ پہلی دفعہ کسی یہ بڑے عہدے پہ فائز ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کا کوئی بھی سیاسی ایک کیریئر نہیں تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ تبدیلی بھی کے پی کی آئی سیاست میں، کیونکہ ان کا رویہ زیادہ سخت تھا۔ اور یہ اس وقت جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت جو وہاں پہ کے پی میں ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک تمام ینگ جنریشن کے ہاتھ میں آ گئی ہے، جو کہ اس قسم کی مفاہمت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے جو کہ ہم دیکھتے تھے کہ نپور کے زمانے میں ہو رہی تھی۔ اور ہم اس کے حالات جو ہیں، اگر فرض کیجئے گورنر رول، پہلے بھی بات ہوتی رہی، اب زیادہ شدت کے ساتھ آ رہی ہے یہ بات، اور اس کی وجہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی وجوہات ہیں، ایک پاور سٹرگل ہے۔ اور لیکن اگر یہ لگاتے ہیں، ابھی تک تو کوئی فیصلہ ہمارے سامنے نہیں آیا ہے، لیکن اگر گورنر رول نافذ ہوتا ہے تو اس کے اثرات بہت گہرے ہوں گے، سیاسی اثرات بھی ہوں گے۔ اور ایک اور بات کا بھی ہم خیال رکھیں کہ کے پی وہ صوبہ ہے جس کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ بھی لگتی ہیں، اور ایک بڑی بارڈر ہے، اور وہاں پہ جو دونوں طرف آبادی جو ہے وہ ایک ہی طرح کے لوگوں کی ہے، تو اس کے جو اثرات اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لحاظ سے پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں، اس کے بھی براہ راست کے پی میں پڑ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ کے پی میں آتا ہے وہ دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں ہیں۔ پچھلے تقریباً 2-3 سال میں جو ہے جتنی کارروائیاں ہوئی ہیں، وہ اس میں پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔
اور خاص طور پہ اس سال اگر دیکھا جائے تو جتنے لوگ جو ہیں دہشت گردی کا شکار ہوئے ہیں اس کے شاید 10 سالوں میں بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ بات تو حقیقت ہے کہ وہاں پہ صورتحال بہت ہی خراب ہو رہی ہے. اور اس کی ایک دہشت گردی کا ایک جو ہے وہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں کے پی میں جہاں پہ جو ریٹ آف دا اسٹیٹ ہے یا گورنمنٹ یا ایڈمنسٹریشن کی جو ریٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت سے علاقوں میں بہت سارے ڈسٹرکٹ میں خاص طور پہ سدرن ڈسٹرکٹس میں وہ طالبان کا اچھا خاصا کنٹرول سا ہوتا ہوا جا رہا ہے. اس کی ایک اور وجہ بھی تھی جو ایک محاذ آرائی جس پہ ہم واپس آتے ہیں کہ محاذ آرائی جو ہوتی رہی ہے اس کا بھی ایک بڑا عمل دخل ہے. دیکھیں اس قسم کی جو اتنی بڑی دہشت گردی کی کاروائیاں ہو رہی ہیں ہر روز جو ہے لوگ اس میں شہید ہو رہے ہیں ہمارے. اور خاص طور پہ جو نشانہ بن رہے ہیں وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ ہیں رہے ہیں. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 3 پولیس والوں وہاں پہ بنوں میں ان پہ فائرنگ کی گئی اور ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک خطرناک صورتحال تو یقیناً بن کے آ رہی ہے. لیکن اس کی ساری ذمہ داری جو ہے کے پی حکومت پہ نہیں ڈالی جا سکتی. ٹھیک ہے کے پی حکومت کے پاس جو ہے وہ سول ایڈمنسٹریشن ہے, ان کے پاس سول اینڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, پولیس بھی ان کے پاس ہے. لیکن وہ اس میں اگر جو صورتحال مرکز کے ساتھ بن کے آ رہی ہے وہ پیرالائز ہو کے بن گئے. اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس جو ہے وہ سب سے بڑی نشانہ اس وقت بنی ہوئی ہے. ایل ایکوپ ڈی مورلائز پولیس فورس جو ہیں وہ کسی طور پہ جو ہے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. اب رہی ہے کہ وہاں پہ فوج بھی ہماری موجود ہے, ان کی کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. خاص طور پہ ان علاقوں میں ان کی کارروائیاں ہو رہی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں فارمر ٹرائبل ایریا, جو کہ اس وقت سب دہشت گردی کا سب سے بڑا مرکز بنے ہیں. نارتھ وزستان, ساؤتھ وزستان, کرم ایجنسی, یہ تمام علاقے ہیں جو کہ اس وقت دہشت گردی کا سب سے بڑا شکار ہے. لیکن صرف یہ علاقے نہیں ہیں بلکہ وہ علاقے بھی ہیں جو کہ جیسے ڈی آئی خان ہے, جیسے آج واقعہ ڈی آئی خان میں جو ہوا, پولیس پہ وین پہ فائرنگ ہوئی, ایک سوسائڈ اٹیک ہوا, اور یہ ایک روزمرہ کا معمول بنتا جا رہا ہے. لیکن اس قسم کی دہشت گردی کی کارروائیوں میں اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ لوکل ایڈمنسٹریشن اور جو ہے مرکز اور ہماری جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں وہ ایک پیج پہ نہ ہوں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت صورتحال یہ بن کے آئی ہے کہ اس پہ کوئی بھی ایک رابطہ نہیں ہے, پروونشل گورنمنٹ, مرکز اور جو ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کے درمیان کوئی اس قسم کا رابطہ نہیں ہے جس کے وجہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ ان حالات کا مقابلہ کر سکیں. اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک حد تک جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس پہ پروونشل گورنمنٹ پہ بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری تو مرکزی حکومت کی آتی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی آتی ہے. کہ دیکھیں ایک اور بھی صورتحال بن کے آتی ہے کہ جب آپ ایک لحاظ سے ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال رہے گی تو وہ کس طرح سے کوآپریشن ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے گورننس رول نافذ کیا جائے. اس کے اثرات اگر وہ جو لوگ جن لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اثرات کتنے گہرے ہوں گے, یہ میں نے 3-4 بتائی ہیں چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھ رہی ہیں, دہشت گردوں کو ایک بڑی اسپیس مل گئی ہے جو کہ ایک لحاظ سے جو لا آرڈر سچویشن کا کمپلیٹ بریک ڈاؤن ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو بارڈر پہ جو آپ کے تنازع موجود ہیں افغانستان کے ساتھ, اس کے یہ ایک پس منظر تھا جس کا میں نے ابھی پوری طرح ذکر کیا. اور اس پس منظر میں اگر دیکھا جائے کہ اگر اس میں گورنر راج نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا ہوں گے, بہت زیادہ گہرے ہوں گے اس کے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ایک ایسی حکومت کو ہٹا کے آپ گورنر رول نافذ کرتے ہیں. گورنر رول کا مقصد یہ ہے کہ جو ہے اس پہ مرکز کی حکمرانی رہے, اور ایسی حکومت کو ہٹاتے ہیں جس کے پاس ابھی بھی ایک بہت بڑی اکثریت اسمبلی میں موجود ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ان پاپولر حکومت ہے یا جو ہے وہاں پہ کوئی ان کی اکثریت ختم ہوتی جا رہی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے. لیکن اگر جب آپ گورنر رول نافذ کرتے ہیں تو اس کا ریئیکشن بہت ہی خطرناک ہوگا. ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ابھی جو صورتحال ہے کے پی میں وہ بہت ہی اس لحاظ سے بھی خطرناک ہے کہ اسٹیٹ اور لوگوں کے درمیان ایک بہت بڑا جو ہے ایک اعتماد کا فقدان ہمیں نظر آتا ہے, بہت زیادہ. مطلب کہیں ایسا میں نے نہیں دیکھا ہے کہ پہلے کہ اتنی لوگوں کو ایک لحاظ سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسی وہاں کارروائی کر رہی ہیں ان پہ کوئی اعتماد نہیں ہے. اور یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. کیا فوج جو ہے ایسے علاقوں میں کارروائی کر سکتی ہیں دہشت گردوں کے خلاف جہاں پہ لوگوں کا تعاون بھی حاصل نہ ہو.
اور اس کی وجہ بھی جو ہے تعاون لوگوں کی جو ایک لحاظ سے اعتماد کا فقدان جو ہے اسٹیٹ کے خلاف جو ہے، اس کی بہت بڑی وجوہات، بہت زیادہ وجوہات موجود ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل وجوہات ہیں، جس طرح سے وہاں پہ چیزیں کی جاتی رہی ہیں، پہلے بھی ماضی میں لوگوں کی یاد موجود ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ دہشت اس قسم کے ملیٹنسی کو ہم نے اسٹیٹ کی کس طرح سرپرستی حاصل رہی ہے ماضی میں۔ اب یقینی بات یہ ہے کہ اس کے وہی لوگ آ کے ہمارا مقابلہ کر رہے ہیں، تو اس میں لیکن لوگوں کے ذہنوں میں ابھی تک یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کتنی سنجیدگی کے ساتھ جو ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے جب تک اس چیز کو ہٹایا نہیں جاتا ہے، اس کے جو ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم نہیں کیا جاتا ہے، کبھی بھی جو ہے کامیابی دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ بات بھی حقیقت ہے کہ دہشت گردوں کی کاروائیاں بڑھتی گئی ہیں جب سے افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے۔ یہ ساری باتیں صحیح ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا ہمارے سامنے ایک کلیئر اسٹریٹجی ہے ان چیزوں کو نپٹنے کے لیے؟ میرا خیال نہیں ہے۔ جیسا لگتا ہے کہ تمام مرکوز ہوئی ہوئی ہیں مرکزی حکومت کی توجہ، وہ یہ ہے کہ کے پی حکومت کو کس طرح سے ختم کیا جائے اور اس کو کس طرح سے انڈرمائن کیا جائے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی تو آپ جتنے میں نے خطرات کی بات کی ہے، جتنے مسائل کی بات کی ہے، جتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو اس علاقے میں جو چیلنجز موجود ہیں، انٹرنل سیکیورٹی، ایکسٹرنل سیکیورٹی، اور اس کے بعد جو ہے یہ وہاں پہ گورننس کی تمام ایشوز کو اگر دیکھا ہے تو ایک بہت زیادہ جو ہے ایک جس کو کہتے ہیں خطرناک صورتحال بن کے آئی ہے۔ اور اس کو نمٹنے کے لیے اگر آپ نے اس کو گورنر رول نافذ کرتے ہیں تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ انریول ہو جائے گی سچویشن، پھر شاید حکومت کے اور نہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے قابو میں چیزیں ہوں گی۔ اور یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس وقت جو ہے، جبکہ خود حکومت کے بھی پائے اسلام آباد میں بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ کس کے سہارے چل رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اور ان کی جو الیکشن میں جس طرح سے ان کو جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ ان کی کامیابی کیا ہوئی تھی، کس طرح سے ان کو جو ہے ان کی تعداد جو نیشنل اسمبلی میں آئی، تو ایک لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ اس کے مینڈیٹ کوشچنیبل ہے ان کی، اور یہ پھر جب کارروائی کرتے ہیں تو پھر اس کے اثرات اور زیادہ گہرے پڑیں گے۔ اور ایک اور بات بھی آتی ہے کہ جب ہم ایک کنفرنٹیشن کی بات کرتے ہیں کے پی میں اور مرکزی حکومت میں، تو اس کے تانے بانے ہمیں جو ہے ملکی سیاست سے بھی ملتے ہیں۔ اس وقت جو اگر دیکھا جائے کہ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کے پی میں کیا ہو رہا ہے، اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے اثرات جو ہے وہ پھر جو ہے وہ کے پی سے اور حکومت کے یہ مرکزی حکومت کی جو تصادم ہے اس کے بھی اثرات اسی سے پڑے ہیں۔ دیکھیں اس وقت ہم پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کے بعد جو ہے ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اتھارٹیرین جو ایک سسٹم ہے وہ زیادہ مضبوط ہوا ہے، اس میں جمہوری حقوق پامال ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی بھی ختم کر دی گئی ہے، جس کے اثرات جو ہیں سارے ملک میں پڑ رہے ہیں، لیکن اس کے اثرات جو ہیں کے پی میں بھی پڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کا براہ راست اس کے اثرات جو ہیں وہاں بھی پڑ رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسی صورتحال بن کے آئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پی ٹی آئی کے کئی لوگ جو ابھی تک جیلوں میں بند ہیں۔ جب آپ عدلیہ کی آزادی ختم کرتے ہیں تو ایک ریکورس ہو سکتا تھا کہ آپ کسی بھی زیادتی کے خلاف آپ کورٹ میں جا سکتے تھے، وہ بھی اگر ختم کر دیا جاتا ہے تو ایک ایسی بہت ہی ایکسپلوسیو سچویشن بن کے آتی ہے، اور وہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی صورتحال بن کے آئی ہے کہ جب کوئی راستہ نہیں بچا ہے، مثلا یہ کہ اگر کوئی زیادتی ہو رہی ہے یا انکانسٹیٹیوشن کوئی اسٹیپ اٹھاتی ہے مرکزی حکومت، یا جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کوئی اس قسم کے اقدامات کرتی ہے، تو پہلے یہ تھا کہ کم از کم یہ تھا کہ اس کا لیگل ایک ریکورس موجود تھا، اگر وہ بھی ختم کر دیا جاتا ہے تو تصادم تو بڑھے گا۔ اور اگر اس قسم کی کارروائی کی جاتی ہے کہ جو گورنر رول اس جس کو کہتے ہیں کہ ایک کمبسٹیبل سچویشن، ایک جو ہے ایکسپلوسیو سچویشن میں اگر گورنر راج نافذ ہوتا ہے تو پھر جو ایسی صورتحال بن کے آئے گی جس میں آپ کو نہ صرف جو بہت ہی ایک لحاظ سے اس کو کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور صرف مسئلہ صرف اندرونی نہیں ہے۔ اس وقت آپ بتائیں کہ کے پی کی سرحدیں جو ملتی ہیں افغانستان میں، اور آپ حالات جنگ میں ہے کے پی، تو یہ ایک ایسے حالات پیدا ہوں گے جس کی پہلے شاید ہم نے کبھی بھی دیکھی نہیں تھی۔ آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان آپ کے تقریباً جو ہے آپ کی کنٹرول سے باہر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اگر کے پی میں بھی یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر ملک کا فیوچر کیا ہوگا وہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ ایسے صورتحال ہوگی جو خود ملک کے جو ایک سالمیت کو بہت بڑا خطرہ ہوگا۔
शुक्रिया।